بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری آواز سننا چاہتا ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو تم اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے عظیم فضیلتوں میں سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور ترمذی میں دوسری حدیث یہ ہے کہ بہترین عبادت وہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جواب کا انتظار کرنا۔ تم نے دعا کر لی اور پھر اللہ تعالیٰ کی وہ دعا قبول ہونے کا تم جو انتظار کرتے ہو نا، تو وہ انتظار میں جو گھڑیاں گزرتی ہے وہ بھی عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب دعا کرتا ہوں نا تو میں بالکل اس بات کی فکر نہیں کرتا ہوں کہ میری دعا کا جواب آئے گا یا دعا کا جواب نہیں آئے گا، میری دعا قبول ہوں گی یا میری دعا قبول نہیں ہوں گی۔ میں صرف اپنے آپ کو اس فکر میں لگاتے رہتا ہوں کہ میں دعا مانگتے رہوں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے نا دعا مانگنے کی، وہ اسی لیے دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور جب میں دعا کرتا ہوں نا تو یہ مجھے بہت تسلی دیتی ہے اس بات کی کہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا ہے، اس کے باوجود کہ میں گنہگار ہوں اور میں خطا کار ہوں۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم دعا مانگنے کے لیے تمہاری زبان ہلے تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور دعا مانگنے کا سب سے بہترین اور سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سنتا ہے، وہ تمہارے مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ تو دعا مانگنے سے ہمیں دو تحفے ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اس کا جواب ضرور آتا ہے، اور بہترین طریقے سے آتا ہے، چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا پھر وہ آخرت میں ہو۔ کبھی کبھی دعا کے جواب میں دیری رد کیا جانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ کو اندھیروں میں آپ کی سرگوشیاں، دعا میں آپ کی مستقل مزاجی اور سجود میں آپ کی عاجزی پسند آ رہی ہے۔ جبکہ ہمارا دھیان اکثر دعا کے نتیجے پر ہوتا ہے، اصل برکت وہ قبولیت اور وہ ٹوٹ کر اللہ کے سامنے گرنا ہے جو صرف اس وقت نصیب ہوتا ہے جب آپ اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ آواز صرف لفظوں کی گونج کا نام نہیں ہے، یہ روح کی نیت اور اس کی حرکت ہے۔ جب آپ خاموش ہوتے ہیں لیکن آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ بھی بولنے کی ایک صورت ہے۔ جس طرح ہماری ایک جسمانی زبان ہے، بالکل ویسے ہی علماء دل کی زبان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کو اس کی طرف رجوع کرنا پسند ہے، پھر چاہے وہ بلند آواز میں رونا ہو یا خاموشی سے دل میں ہونے والا احساس۔ انسنی کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ کوئی سرگوشی، کوئی آہ یا کوئی خاموش پکار السمیع سے چھپی نہیں رہتی۔ وہ اس درد کو بھی جانتا ہے جسے آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کے آنسو ایک زبان ہے، جب الفاظ ساتھ چھوڑ دیں تو یاد رکھے کہ اللہ آپ کے آنسوؤں کی زبان اور آپ کی خاموشی کا وزن سمجھتا ہے۔ اللہ السمیع ہے۔ اس نام کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ آواز کی لہروں کو سنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا جائے وہ اس پر حاوی ہے۔ ایک آہ بھی ایک آواز ہے، ایک آنسو بھی ایک آواز ہے، ایک بھاری دل بھی ایک آواز ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو آپ کی آواز سننا پسند ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے یہ رابطہ، یہ کمیونیکیشن پسند ہے۔ کبھی کبھی سب سے طاقتور باتیں جو ہم اس سے کرتے ہیں وہی ہوتی ہے جو ہم ٹوٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے لفظوں میں نہیں بیان کر پاتے۔ کبھی کبھی وہ آواز جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے وہ اس دل کی خاموش تڑپ ہوتی ہے جس کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہوتا۔ آپ کی خاموشی دعا کی غیر موجودگی نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی گہری دعا ہے جس کے لیے ابھی الفاظ بنے ہی نہیں۔
تو ہماری اللہ سے دعا ہے، یا سمیع، سب کچھ سننے والے، تو وہ ہے جو میری زبان کی تھر تھراہٹ اور میری روح کی خاموشی دونوں کو سنتا ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میرے کہے ہوئے لفظوں میں اخلاص بھر دے اور میرے خاموش خیالوں کو پاک کر دے۔ جب مجھ میں تجھے پکارنے کی طاقت ہو تو میری جسمانی آواز کو میری محبت اور میری محتاجی کا گواہ بنا دے، اور جب میرا دل لفظوں کے لیے بہت بھاری ہو جائے تو میری خاموشی کو ایک ایسی گفتگو بنا دے جو صرف تو سمجھ سکے۔ یا اللہ، مجھے سننا پسند ہے، لہٰذا مجھے کہیں تجھ سے بات کرنے سے ڈر نہ لگے اور نہ کبھی تیرے سامنے خاموش رہنے میں میں شرم محسوس کروں۔ میری دعاؤں کی اس آواز کو قبول فرما، چاہے وہ میرے ہونٹوں سے پکاری جائے یا میری ہستی کی گہرائیوں سے سرگوشی بن کر نکلے۔ تو ہی سب کچھ سننے والا ہے اور ظاہر و باطن چھپے ہوئے کو جاننے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔